بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور نبی کو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نہ پکارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں اور تمہیں علم اور شعور تک نہ ہو۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کو جن کو رضوان کا لقب دیا ہے خدا نے، جن کو عظمت دی ہے، جن کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح نہیں ہے، تمہارے دوستوں کی طرح نہیں ہے، تم میرے نبی کو اس طرح نہیں پکار سکتے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب صحابہ کرام کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام آدمی تو وہ اپنی موقعیت، مقام اور منزلت سمجھ لے۔ یہاں پر اس آیت میں کہا گیا کہ اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی ذکر کرے گا، ذکر کرنے سے یا نیکی کرنے سے ایک درخت گویا کہ وہ کاشت کر رہا ہے بہشت میں، تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اس کا مطلب ہے کہ میرے تو بہت زیادہ درخت ہوں گے جنت میں۔ ظاہر ہے جب انسان نیک کام کرتا ہے ایک درخت لگ گیا، زندگی اگر اس کی 60 سال ہے تو 60 سال میں 60 درخت تو لگا دیے اس نے۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں تمہارے درخت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان درختوں کے لیے تم نے آگ نہ بھیجی ہو۔ کچھ ایسے اعمال ہیں، ایسے عمل ہیں جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، ریاکاری اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ صدقہ ہے، اگر انسان صدقہ دے ساتھ منت گزاری کرے، جتلائے، احسان جتلائے، بار بار اس کو ذکر کرے، اور جس غریب کو دے رہا ہے اس کی توہین کرے، اس کی تصویریں اتارے، ظاہر ہے یہ صدقہ، یہ خدا کے راستے میں خرچ، انفاق ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح روزہ ہے، روزہ انسان نے رکھا ہے لیکن روزے کے لوازمات بجا نہیں لا رہا۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن زبان کو سب و شتم سے نہیں روک رہا۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن نگاہیں اس کی نامحرم کی طرف پڑ رہی ہیں قصد سے، یہ روزہ ضائع ہے۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن کام چوری کر رہا ہے، یہ کام اس کے ذمہ لگایا ہو جس کے بدلے میں وہ معاوضہ لے رہا ہے، اس کام کو صحیح معنوں میں بجا نہیں لا رہا۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے انسان، تو یہ روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ بس عمل کے لیے ضروری ہے کہ عمل بھی انسان بجا لائے، اس عمل کی حفاظت بھی کرے۔ جس طرح ایک آدمی مال کماتا ہے، کمانا اپنی جگہ سختی ہے، مشکل ہے، سٹرگل کرنی ہے، تگدو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، لیکن اس مال کو محفوظ جگہ پر نہ رکھے، کیا ہو جائے گا؟ اس کی تگدو ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح
جو اعمال شریعت نے مقرر کیے ہیں، جن کا ثواب مقرر کیا ہے، ان کو انسان بجا لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اس اعمال کی حفاظت کرے۔ حفاظت یہ کہ ریاکاری نہ ہو، حفاظت یہ کہ ایسا عمل بجا نہ لائے جو ان اعمال کے منافی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک اور نقطے کا اضافہ کروں، قرآن نے کہا کہ اگر تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرو گے یا نبی کو اس طرح پکارو گے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل باطل ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی توہین کرنا، نبی کی بارگاہ میں جسارت کرنا، نبی سے اونچی آواز میں بات کرنا، نبی کو اپنے دوستوں جیسا، اپنے ساتھیوں جیسا سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا شرک کرنا۔ اور شرک کے بارے میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ہر ظلم مذموم ہے، چھوٹا یا بڑا مذمت ہے، اس کی گناہ ہے، عقاب ہے، لیکن جو عظیم ظلم ہے اس کا عقاب بھی عظیم ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح نبی کی توہین کرنا بھی گناہ، نبی کو اپنے جیسا سمجھنا بھی گناہ ہے۔ اور حقوق اللہ کے حوالے سے سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، خدا بخش دے گا۔ دو قسم کے حقوق ہیں نا، حقوق العباد، خدا کہتا ہے حقوق العباد کو میں نہیں بخشتا، میں نہیں بخش سکتا۔ اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ آیا خدا کی قدرت کی منافی ہے؟ نہیں، خدا کی قدرت کے منافی نہیں ہے، خدا کے اصول فطرت کے منافی ہے۔ خدا نے کوئی اصول بنا دیے اور اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں ان اصولوں کا پابند ہوں۔ ان میں سے ایک یہ اصل بھی ہے کہ خدا حقوق العباد کو کچھ ضائع کرے گا، اس سے خدا کہتا ہے میں نہیں معاف کر سکتا، اور خدا کی قدرت کی منافی میں نہیں، کیونکہ خدا کے اصولوں کی منافی، قانون فطرت کی منافی ہے، اور خدا نے اسے محال ذاتی قرار دیا ہے۔ اور کسی چیز کا محال ذاتی ہونا خدا کی قدرت کے منافی نہیں ہے۔ بس شرک کرنا اور نبی کی توہین کرنا، نبی کی شان میں گستاخی کرنا برابر ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی بھی معافی نہیں۔ اسلام میں عمل کس چیز سے ضائع ہو جاتے ہیں؟ والدین کی نافرمانی سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب شریعت میں یہ ہے کہ آپ ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو والدین کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس معصیت کا سفر ہے، گناہ کا سفر ہے، اور گناہ کے سفر میں آپ شکستہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قصر نماز نہیں پڑھتے، نماز آپ نے مکمل پڑھنی۔ اور والدین کے احترام کے بارے میں ہے کہ والدین کے والد کے چہرے کی طرف شفقت سے دیکھنا حج مقبول کے برابر ہے۔ حج نہیں کہا بلکہ حج مقبول کے برابر ہے۔ اب گھر بیٹھے ہوئے بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی دوگتا گودو کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور 3 چیزوں کی طرف دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا، قرآن کی طرف دیکھنا، اور والد کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ النظر الی الکعبہ عبادہ، النظر الی مصحف عبادہ، النظر الی والد عبادہ۔
کتنا بڑا مقام خدا نے دیا ہے والدین کو. قرآن میں جہاں بھی توحید کا ذکر ہے اور شرک کی نفی ہے وہاں والدین کے احترام کا کہا گیا. اور والدین کا احترام انسان کے سالوں کے سفر کو گھنٹوں میں طے کروا دیتا ہے. خاص طور پر والدہ کا احترام. نجف کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بیان کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ تو فرمانے لگے والدین کے احترام کی وجہ سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ اس شہر کا ایک کسائی جنت میں ان کا ہم اجرا ہے. خدا نے جنت میں ان کو اس شخص کو ایک ہی مقام عطا کیا. اور لازم نبی ہیں، صاحب تورات ہیں، خدا کے خاص نبی ہیں. خدا نے انہیں لقب دیے کلیم اللہ. شرف حاصل ہے ان کو کہ اپنے رب سے بات کی انہوں نے. اتنا بڑا مقام خواب میں دیکھا. تعجب ہوا ان کو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر کا قصاب اتنا بڑا مقام حاصل کر سکے. میں چیک کروں کہ یہ مقام اس کو کس وجہ سے ملا ہے. حضرت موسیٰ اس کے پاس آئے، کہا میں ایک دن تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تو کیا عمل انجام دیتا ہے، کون سا عمل انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے تیرا مقام اتنا بڑھ گیا ہے کہ خدا نے تیرا اور میرا مقام برابر رکھ دیا ہے جنت میں. آئے اس کے پاس دن گزارنے کے لیے. دن کا آغاز ہوا، یہ شخص آیا، ماں اس کی معذور تھی، اس کو کمرے سے باہر نکالا، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، چہرہ دھلایا، ناشتہ کروایا، خدمت کی، کام پہ چلا گیا. کام سے جب واپس آیا پہلا کام اس نے کیا، کھانا نہیں کھایا، لباس نہیں اتارا، آرام نہیں کیا، اپنی ماں کے پاس چلا گیا، سلام کیا، پھر روٹین کے مطابق ماں کو باہر لایا، کھانا بنا کر دیا، ماں سے پوچھا، احوال پرسی کی ماں کی. حضرت موسیٰ فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اس سارے منظر کو. ماں نے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ سارا جو تو نے عمل کیا ہے میں نے خود دیکھ لیا کہ تو کیا کرتا ہے، لیکن مجھے صرف بتا کہ آخر میں تیری ماں نے جو ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے تو کیا دعا کی ہے تیرے لیے؟ کہا میری ماں نے میرے لیے دعا کی ہے کہ خدایا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا مقام عطا فرما. حضرت موسیٰ کہنے لگے اے شخص تیری ماں کی دعا قبول ہوگی. والدین کا احترام کتنا شان و منزلت رکھتا ہے، اس کا کتنا اجر ہے کہ موسیٰ جیسے نبی کا مقام جنت میں شخص کو حاصل ہو رہا ہے صرف ماں کے احترام کی وجہ سے. بس نبی کریم کو والدین سے بھی بلند مقام حاصل ہے. ان دونوں آیتوں کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اور التماس سے دعا کرتے ہوئے دعا کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خدایا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے عرض کرتے ہیں
اور تمنا کرتے ہیں ہمارے اس روزے کو قبول فرما، رمضان کے مہینے میں رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم صدق کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق تو نے توفیق دی ہے صدق کی نیت سے روزہ رکھنے کی، ہمیں صدق کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس روزے میں کوتاہیوں سے معاف فرما۔ یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، اس مہینے میں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضایت پائی جاتی ہو، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا جس میں تیری ناراضگی پائی جاتی ہو۔ خدایا تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا، ڈونیشن دی ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خاص طور پر راجہ صاحب نے آج کے پروگرام کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، اس کی اسپانسرشپ قبول کی ہے انہوں نے۔ یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول ہونے کا مہینہ ہے، عبادتیں قبول ہونے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسانیت پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، موذی بیماری، اس سے نجات دلا، جو لوگ مبتلا انہیں شفا کاملہ وعاجلہ عطا، جو چل بسے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، جو محفوظ ہیں انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ آخر میں راجہ صاحب کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صلی اللہ علیہ وسلم۔